اسلام نے صحت قلبی پر روحانی اور جسمانی دونوں لحاظ سے خصوصی توجہ دی ہے۔ قرآن صحت مند دل کی خصوصیت کو قلب سلیم یا قلب مطمئنہ کے الفاظ سے واضح کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کے سوال کا جواب عطا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، در حقیقت جسم میں ایک عضو ایسا ہے کہ جب تک وہ صحت مند رہے سارا جسم صحت مند رہتا ہے، اگر وہ عضو بیمار پڑ جائے سارا جسم بیمار پڑ جاتا ہے۔ یاد رکھو وہ دل ہے۔ اسی لیے اسلام نے اپنی تعلیمات اور ہدایات میں دل کی بیماریوں سے بچاؤ پر خصوصی توجہ دی ہے۔ نماز اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے، جو کہ روحانی لحاظ سے اور طب جسمانی کے لحاظ سے بھی بیماریوں، خاص طور پر دل کی بیماریوں سے محفوظ رہنے کا ایک انتہائی مؤثر ذریعہ ہے۔ قرآن عظیم میں منافقین کی علامت یہ بیان کی گئی ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اسے نہایت مردہ دلی سے ادا کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ادائیگی نماز کا منافقانہ انداز بددلی اور لاپرواہی پر مبنی ہوتا ہے، لہٰذا اس سے نہ تو کوئی روحانی تقویت حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی جسمانی طور پر صحت میں کوئی بہتری پیدا ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک نماز میں شفا ہے۔ نماز کی باقاعدہ ادائیگی سے امراض قلب کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ سچے قلبی انہماک اور روحانی توجہ کے ساتھ نماز کی باقاعدہ ادائیگی سے کھنچاؤ ختم ہو جاتا ہے اور انتہائی کم ہو جاتا ہے، ذہنی سکون، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ قرآن عظیم میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اسلام نے 5 وقت فرض نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو 3 اوقات یعنی فجر، عصر اور مغرب ایسے اوقات ہیں جب انسانی معدہ عام طور پر خالی ہوتا ہے، اسی لیے یہ نمازیں کم رکعات پر مشتمل ہیں اور ان میں تھوڑی ورزش کرنا پڑتی ہے، جبکہ دوسری طرف نماز عشاء عام طور پر رات کا کھانا کھانے کے بعد ادا کی جاتی ہے، اسی لیے اس کی رکعتوں کی تعداد 17 ہیں۔ ورزش کے یہ 17 حصے فالتو کولیسٹرول کو حل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ رکعتوں کی اس تعداد میں سنتوں اور نوافل کو شامل کر کے خصوصی طور پر فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ماہ رمضان کریم میں بھی سارا دن بھوک اور پیاس سے جو گزارا جاتا ہے تو اس کا مقصد جو ہے روحانیت کے ساتھ ساتھ انسانی قلب کی صحت بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی خوراک کے کولیسٹرول کو اللہ کی یاد اور نماز کی ادائیگی سے حل کرو۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے کو پسند نہیں کیا گیا اور نہ ہی سخت کام کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز جیسی ایک لطیف ورزش عطا کی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھانے کے فوراً بعد مت سویا کرو، یہ تمہارے دل کو سخت کر دے گا۔ کھانے کے فوراً بعد سخت محنت والے کام سے اجتناب کرو، اس سے بھی نقصان ہوگا۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ جب بھی آپ 5 اوقات میں نماز ادا کریں گے اور اس میں فرائض کے بعد سنت اور نوافل کو بھی پڑھیں گے تو اس سے انسان کے جسم کی بہترین ایکسرسائز ہو جاتی ہے اور خون تیزی کے ساتھ چلتا ہے، احسن چلتا ہے اور انسانی صحت بہت بہتر رہتی ہے۔